اور تو اس رات کو عظمت دے رہا ہے جس رات حضور پیدا ہوئے۔ اور یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پہ درست کر لو، یہ بہت بڑی گپ ہے، جھوٹ اور بکواس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات پیدا ہوئے وہ رات دنیا کائنات کی تمام راتوں سے افضل ہے۔ یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ جو جتنے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور رات کو پیدا نہیں ہوئے، آپ تو دن کو پیدا ہوئے۔ دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے۔ پوچھا کہ حضرت آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا میں پیر والے دن پیدا ہوا ہوں، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس دن روزہ رکھوں۔ دوسرا سبب یہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دن کا بتلایا کہ میں اس دن پیدا ہوا۔ اور مورخین نے لکھا، قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ العراء کتاب رحمۃ للعالمین، یہ عظیم کتاب جو دنیا کی ہر لائبریری میں موجود ہے، صرف مسلمانوں کی لائبریری نہیں، کافروں کی لائبریری میں بھی یہ ہر لائبریری کے اندر کتاب موجود ہے، اتنی معتبر کتاب ہے۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا، باقی بھی تمام سیرت نگاروں نے لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر طلوع ہونے کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ دن کا روزہ رکھتے ہیں نا، روزے کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب فجر کی اذان ہوتی، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تب روزے کا آغاز ہے۔ تو مسلمانوں کا دن کس وقت شروع ہوتا ہے؟ اذان فجر سے۔ ہمارے دن کا آغاز اذان فجر سے، رات ختم، دن شروع، کیونکہ روزے کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے۔ تو آپ تو دن کو پیدا ہوئے، اذان فجر کے طلوع فجر کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد اس سہانے وقت میں آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ رات کو پیدا نہیں ہوئے، آپ دن کے آغاز میں سہانے موسم میں پیدا ہوئے۔ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں رات کو پیدا ہوئے، معاف رکھنا، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہتان لگانے والے ہیں، اور دنیا کائنات کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہتے ہیں خوشی نہیں ہے، اور میرے رب کو اتنی خوشی ہے جس رات ختم نبوت کا تاج پہنایا، اس رات کو اتنا عظیم بنا دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر۔ اور جس مہینے میں آپ کو نبوت کا تاج عطا کیا گیا، اس مہینے کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا۔ کاش شکرانے کے طور پہ پورے مہینے کے روزے رکھو۔ اور ہم تو اس خوشی کا اظہار عبادت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ طبلے، یہ باجے، یہ سرنگیاں، ان کو تو حضور ختم کرنے کے لیے آئے، حضور کے نام پہ یہ آج بج رہے، آج حضور کے نام پہ یہ بجائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، بازاروں کو سجانا، فضول خرچیاں، اور یہ سب کچھ جو آج کیا جا رہا ہے، رب کعبہ کی قسم اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، ذمہ دار ہوں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتا ہوں، اور مجھے کم و بیش 30 سال ہو گئے قرآن و حدیث کے ساتھ وابستگی سے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جشن عید میلاد النبی پہ کہ یہ دین کا حصہ ہو، کسی نے منائی ہو۔ یہ سب سے پہلے 4 ہجری کے اندر شیعہ نے اس کا آغاز کیا تھا، 6 میلاد جاری کیے، 5 دن پاک جن کو لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے نزدیک سارے صحابہ پاک ہیں، ان کا میلاد شروع کیا، اس میں حضور کا میلاد اور وقت کے خلیفہ کا۔ یہ فاطمی شیعہ نے سب سے پہلے میلاد شروع کیا تھا، 6 ہجری کے اندر یہ سنیوں نے شروع کیا ہے۔ یاد رکھیے اس سے پہلے کہ مسلمانوں میں اس جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً بدعت ہے، گمراہی ہے اور جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ اور اس کی دلیل تو عقل مند بندہ اگر سوچے کہ 1-2 راتوں میں اتنا لمبا چوڑا خرچہ اور یہ سارا سلسلہ جو ہوتا ہے، دیکھو دین کی ساری عبادات ہیں، کوئی عبادت ایسی ہے جس میں اتنی فضول خرچی ہو؟ عبادت پر تو فضول خرچی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تو آپ کی بعثت، آپ کی رسالت کب شروع ہوئی؟ رمضان کا مہینہ تھا،
اور 21ویں رات تھی اور وہ لیلۃ القدر تھی، رات کا وقت تھا، حضور غار حرا میں تھے، جبریل امین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیات سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق یہ آیات سکھائی، وہاں سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔ اور پھر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، جس دن ہمارے یہاں بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں اور جس دن نبی کے نام پہ مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہے، جس دن عید بھی پڑھی جا رہی ہے، قربانیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے یہ پورے کا پورا جشن عید میلاد النبی اسلام کے اندر داخل کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کی نبوت والی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی مکمل زندگی محفوظ ہے، احادیث کے اندر موجود، حتیٰ کہ آپ نے رات کو نماز پڑھی، اندھیرے میں پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا، سجدے میں آپ کے پاؤں کیسے تھے، آج ہم آپ کو وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنا دین محفوظ کیا ہے، وہ 23 سالہ کا جو دین ہے جو ہمارے لیے نمونہ تھا۔ اس لیے آپ کی ولادت کے حوالے سے اگر یہ عید کا سلسلہ جاری ہونا ہوتا تو پھر اس میں اختلاف نہ ہوتا۔ کتنا اختلاف ہے؟ احمد رضا خاں بریلوی نے لکھا کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 10 محرم کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا رمضان میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا ربیع الاول میں پیدا ہوئے، کسی نے کہا 2 تاریخ کو، کسی نے کہا 8 کو، کسی نے کہا 9 کو، کسی نے کہا 12 کو، کسی نے کہا 16 کو۔ اگر اس کو بطور عید باقی رکھنا ہوتا تو اختلاف ہوتا؟ جس رات آپ کو نبوت ملی اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کی پیدائش والے دن میں اختلاف ہے، راجح قول کے مطابق آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن کچھ لوگوں نے جبراً، حالانکہ 30-35 سال پہلے یہ بزرگ جانتے ہیں 12 وفات لوگ کہتے تھے، 12 وفات کہا جاتا تھا، اشتہار چھپتے تھے باقاعدہ، لیکن جبر کر کے آج اس کو جشن عید میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ لیکن یہ جبر آج تو ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، یہ جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، حقیقت یہی ہے، قرآن و سنت بالکل واضح روشن دین ہے، اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔